السلام علیکم۔ SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر ابھی صرف 10 سال کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دربار خداوندی سے نبوت کا خلعت عطا ہوا۔ چونکہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، اس لیے ان کو اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے۔ چنانچہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو مصروف عبادت دیکھا۔ اس مؤثر نظارے نے اثر کیا تو آپ نے پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے منصب گرامی کی خبر دی اور کفر و شرک کی مذمت کر کے توحید کی دعوت دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کان ایسی باتوں سے آشنا نہ تھے۔ متحیر ہو کر عرض کی، اپنے والد ابو طالب سے دریافت کروں اس کے متعلق۔ چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی اعلان عام منظور نہ تھا، اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں تأمل ہے تو خود غور کرو، لیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش سے فطرت سنور چکی تھی، توفیق الہی شامل ہوئی، اس لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت پیش نہ آئی، اور دوسرے ہی دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو طالب سے پوشیدہ آیا کرتے اور اپنے اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب ہدایت ظاہر نہیں کیا۔ پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی وہ حضرت علی تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی کسی گھاٹی میں جا کر عبادت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اپنے والد، چچا صاحبان اور تمام افراد خاندان سے چھپ کر جاتے اور تمام نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے اور شام ہو جاتی گھر واپس آ جاتے۔ یہ سلسلہ جب تک اللہ کو منظور تھا جاری رہا۔ ایک دن جب کہ یہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابو طالب نے دیکھ لیا۔ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، عزیز من، یہ کون سا دین ہے جس کی تم پیروی کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، چچا محترم، یہ اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اس کے پیغمبروں کا اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور چچا جان، آپ سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں جن کو مخلصانہ دعوت پیش کی جائے۔ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، اے عزیز، میں اپنے آباء کا مذہب اور ان کے طور طریقے نہیں چھوڑ سکتا، لیکن باخدا جب تک میں زندہ ہوں تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ حضرت ابو طالب نے اپنے صاحبزادے حضرت علی سے کہا، اے بیٹے، یہ کیا مذہب ہے جس پر تم چل رہے ہو؟ انہوں نے کہا، والد صاحب، میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور ان کی پیروی کرتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابو طالب نے کہا، وہ تم کو اچھی بات ہی کی طرف بلاتے ہیں، لہٰذا اس پر قائم رہو۔ جو لوگ حق و صداقت کی جستجو اور اسلام کی طلب میں مکہ آیا کرتے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کی مدد اور رہنمائی فرمایا کرتے تھے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا کرتے تھے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص صلاحیت اور ذہانت بخشی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، ایک دن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے اور کعبے کے در پہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور میرے کاندھوں پر پیر رکھ کر اونچے ہوئے اور کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہوا، مگر میری کمزوری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرما لیا۔ فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور مجھ سے کہا کہ میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ جب ایسا کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لیے ہوئے کھڑے ہوئے تو مجھے ایسا لگا کہ اتنا اونچا ہو رہا ہوں کہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جاؤں گا۔ میں اس طرح کعبے کی چھت پر پہنچ گیا اور وہاں جو پیتل یا تانبے کا بنا ہوا بت رکھا ہوا تھا اس کو میں دائیں بائیں موڑنے لگا اور آگے پیچھے جھکانے لگا، یہاں تک کہ اس کو اپنے قابو میں لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو گرا دو۔ میں نے گرایا تو وہ ایسا چور چور ہو گیا جیسے شیشے کے بنے ہوئے برتن۔ پھر وہاں سے اترا اور ہم دونوں تیز قدم چلتے ہوئے گھروں کے پیچھے آ گئے کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔
ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان میں تبلیغ اسلام کی کوشش فرمائی اور حضرت علی سے فرمایا کہ دعوت کا سامان کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر اس وقت مشکل سے 14-15 برس کی تھی، لیکن انہوں نے اس کم سنی کے باوجود نہایت اچھا انتظام کیا۔ دسترخوان پر بکرے کے پائے اور دودھ تھا۔ دعوت میں کل خاندان شریک تھا، جن کی تعداد 40 تھی۔ حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت ابو طالب سب شریک تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کی کفیل ہے۔ اس بارے گراں کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس میں سناٹا تھا۔ دفعتاً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اٹھ کر کہا، گو مجھ کو آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں اور گو میں سب سے نو عمر ہوں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا کہ دو شخص، جن میں ایک 13 سال کا نوجوان ہے، دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حاضرین کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پھر اٹھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دفعہ بھی انہیں بٹھا دیا، یہاں تک کہ جب تیسری دفعہ بھی اس بارے گراں کا اٹھانا کسی نے قبول نہیں کیا تو اس مرتبہ بھی حضرت علی نے جاں بازی کے لہجے میں انہی الفاظ کا اعادہ کیا تو ارشاد ہوا کہ بیٹھ جا، تو میرا بھائی ہے اور میرا وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔